میرے سرکار نے اس پتھر کو پہچانا جس پتھر نے حضور کو سلام کیا تھا. تب ہمارا ایمان ہے میدان قیامت میں جب ہمارا کوئی نہیں ہوگا تو ہمارے حضور بھی ہم کو پہچان لیں گے. تو پھر سے تم نے بات بنیجیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک مخصوص آیت کو پڑھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول عطا کیا تو رسولوں میں آنا. ہمیں دھرم عطا کیا تو تمام دھرموں سے آنا. بہت زیادہ دکھ نہ جائے اپنی باڈی پر آپ نظر مار کے دیکھیں. آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے جسم پر موجود ہیں. اگر خدا نہ کرے کسی حادثے میں کسی انسان کا ہاتھ چلا جائے, چیلنج, دس از مائی چیلنج, پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کے ہاتھ ایسا ہی بنا سکتے جیسا رب نے بنائے. آنکھیں چلی جائیں, پیر چلا جائے, کچھ بھی اگر خراب ہو گیا, ٹھیک ہے وہ شفا دینے والا میرا رب علاج کر کے ٹھیک کر سکتے, لیکن ایسا نہیں کر سکتے جیسے رب نے عطا کیا. اور بہت سارے آپ غور کریں, پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنی چیزوں کو پیدا کیا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. لیکن بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی. آپ غور کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں گدھا بھی تو بنا سکتا تھا, بنا سکتا تھا کہ نہیں بنا سکتا. گدھا بنا سکتا تھا, گھوڑا بنا سکتا تھا, بیل بنا سکتا تھا, بکری بنا سکتا تھا, کتا بنا سکتا تھا, اگر چاہے وہ جو بنا سکتا تھا. لیکن رب کا کرم بڑا کرم, اس نے انسان بنایا. اس نے انسان بنایا اور انسان بھی وہ نہیں بنایا. کوئی یہاں لگا کر کے گھومتا ہے, کوئی کہیں جا کر کے بچاتا ہے. آپ اشارے میں بات سمجھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گدھا نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی جانور نہیں بنایا, کوئی درخت نہیں بنایا, کوئی چرندہ نہیں بنایا, کوئی پرندہ نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور کرم بڑا کرم اس نے مسلمان بنایا. اور مسلمان بھی وہ نہیں بنایا جو رسول کو کہتے ہیں مکہ مٹی میں ملے, جو رسول کو کہتے ہیں ہماری طرح ہے, رسول کو باز اللہ ان میں غیب نہیں تھا. ارے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, مسلمان بنایا, اور ایسا مسلمان بنایا کہ اپنے نبی پر جان دینے والا بنایا. کیا بنایا؟ اپنے نبی پر جان دینے والا بنایا. اب اور آگے چلو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں, ہمیں کتنا احسان رب نے عطا کیا ہے. اب آئیے ہم اور آپ کتنی گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں. ہمارا ہر قدم گناہوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں, قرآن ہم نہیں پڑھتے ہیں, زکات ہم نہیں دیتے ہیں, روزہ ہم نہیں رکھتے ہیں, لیکن رب کی رحمت پکار کر کے کہتی ہے اے میرے بندو, کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا ہے, کوئی مجھ سے کچھ اپنی معافی طلب کرنے والا, میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں, میں بخشش کرنے والا ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے گناہوں کی کندل میں دستے جا رہے ہیں, گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں, ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی, تو رب نے پھر ہمیں رمضان عطا کیا. کیا عطا کیا؟ رمضان عطا کیا. اب میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندو, آؤ آؤ میرے بارگاہ میں آ جاؤ, آؤ آؤ میرے دربار میں آ جاؤ, میں جو تم مجھ سے مانگو گے میں تم کو عطا کروں گا. اگر تم مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگو گے, تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے. ان لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو آپ کے لیے بنایا, پوری دنیا کے ہر چیز کو آپ کے لیے میرے رب نے بنایا. آپ دیکھو گے اگر کائنات کے ذرے ذرے کو آپ اٹھا کر کے دیکھو گے, ساری چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی. تو پیارے تمہیں بھی کسی کے لیے بنایا ہوگا, تمہیں کھانے کے لیے نہیں بنایا, تمہیں کمانے کے لیے نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں بنایا ہے تو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. دیکھو رمضان کی برکتیں دیکھو, کتنا غریب کیوں نہ ہو, کتنا لاچار کیوں نہ ہو, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کے دسترخوان سج جاتا ہے. لیکن کبھی سوچا ہے ایسا کیوں؟ ہم کبھی مائنڈ کرتے نہیں. آج مجھے بتاؤ جتنی صفحے آج کے دور میں اس مہینے میں بیٹھے
بچے کے ریگولر اتنی بڑھتی ہے نہیں بنتی. جتنی تلاوتیں قرآن کی اس مہینے میں ہوتی ہیں کہ ریگولر ہوتی ہیں نہیں ہوتی. قرآن کو رکھ دیا جاتا ہے کتابوں کو اٹھا کر زینت بنا کے گھر کی اس کو رکھنے رہنے دو. آپ کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں؟ اگر میں آپ سے معلوم کروں کہ قرآن کتنے لوگ پڑھنے جانتے ہیں، شاید آپ 10% کو آپ کہو کہ ہم قرآن پڑھنے جانتے ہیں. لیکن کیا ایک بار مجھے بتاؤ، اپنے بچے کو آپ انگلش بھی پڑھاتے ہو، اپنے بچے کو ہر طریقے کی جو ایجوکیشن دلاتے ہو، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تم ان کا ایڈمیشن کراتے ہو. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جب سب چیز آپ پڑھا رہے ہو تو بتاؤ قرآن کون پڑھا رہے ہو؟ قرآن کون پڑھائے گا؟ یہ جو مصلی ہے نا، کوئی ایسی عام چیز نہیں ہے، لیکن رب جس کو عطا کرے کیا شان ہے اس کی. پیارے